Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. And my name is Mani. And you're watching दिल से रिएक्ट. तो गाइस सबसे पहले तो आज हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे काफी व्यूअर्स ने हमसे पूछा था कि आप अपना नाम क्लियर बताया कीजिए. तो क्लियर बता रहे हैं, मेरा नाम मनी शर्मा है एंड मेरी मिसेज का नाम मोनिका शर्मा, इनका निकनेम है मनु शर्मा. तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा. तो आज बात करते हैं आज की वीडियो के टाइटल की. आज हम टुवर्ड्स एटर्निटी के वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, रिवर्स स्टोरीज के ऊपर. वीडियो का टाइटल है मैं जिंदा रहने की जद्दोजहद में थी, एक सिख से मुसलमान बनने तक का बहादुर सफर. आई थिंक किसी सिख लड़की की ये रिवर्स स्टोरी है कि वो कैसे सिखिज्म से इस्लाम धर्म में आई और कब से वो अपनाना चाहती थी लेकिन अपना नहीं पा रही थी. तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है. तो गाइस बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं मुसलमान क्यों हूँ, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सी आजमाइशों से गुजरते हैं. वो वक्त भी आया जब मेरा दिल चाहता था कि मैं अपना सर दीवार पर दे मारूं क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी. मुझे तलाक हुई. ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और खौफनाक वक्त था. और वाकई मैं कैमरे के सामने आपसे कहूँगी कि ऐसे दिन भी आए जब मैं ख़ुद को वसीयत देना चाहती थी. मुझे याद है कि मैं बाथरूम में अपना चेहरा देख रही थी और मुझे इससे इस कदर नफ़रत महसूस हुई कि मैं अपना चेहरा नोच लेना चाहती थी. अपनी फैमिली के बगैर मेरी ज़िंदगी का हर पहलू मुश्किल था क्योंकि मैं उन सब के बहुत परेशान थी और मुझे उन सबसे बहुत मोहब्बत थी. ऐसा हमेशा होता है. मैं कब तक ये करती रहूँगी? मैं कब तक अपनी मदद के लिए दूसरों पर भरोसा करूँगी जबकि अल्लाह खुद कहता है आओ मेरी तरफ, मेरे पास आओ, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा. अस्सलामु अलैकुम सिस्टर हानिया आदम, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया. आपको अपने साथ देखना हमारे लिए खुशी की बात है. मेरा पहला सवाल ये है कि हानिया आदम कौन हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी के मुतालिक हमें मुख्तसरन बता सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं 3 बच्चों की माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने एक सिख ख़ानदान में परवरिश पाई. मेरे वालिदैन इंडियन हैं और मैं यूके में पली बड़ी हूँ. शानदार बचपन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत ही मोहब्बत करने वाले वालिदैन मिले. मगर मैं शायद 24 या 25 साल की उम्र में मुसलमान हो गई थी और ये मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा था. और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लेन मस्जिद में और हर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ जिसकी मैं खिदमत कर सकती हूँ. अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? जब बड़ी हुई तो मेरे वालिदैन ने मुझे सिख अकीदा सिखाया जो मुझे बहुत अच्छा लगता था. जैसे मुझे गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाना भी याद है, बहुत मज़ा आया था. मुझे हेमकुंड साहब को विज़िट करना भी याद है जो कि हिंदू आश्रम के तौर पर ज़्यादा पहचाना जाता है. वहाँ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया. और मुझे याद है कि बहुत ही छोटी उम्र से ना मैं अपनी ज़िंदगी में खुदा की ज़रूरत को महसूस किया करती थी. और जब मैं उन जगहों पर जाती तो मुझे ज़्यादा खुशी और इत्मीनान महसूस होता था. मैं कह सकती हूँ कि मेरी परवरिश के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई थीं. उन्होंने मुझे मेहनत करने, तालीम हासिल करने और ईमानदारी जैसे अच्छे अखलाक दिए. उन्होंने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की अल्हम्दुलिल्लाह. शायद यूनिवर्सिटी का ज़माना था जब मैं बड़ी हद तक सेकुलर ज़िंदगी जी रही थी. यानी मैं मज़हब को तो फॉलो कर ही नहीं रही थी. हाँ, एक रूहानी ताल्लुक़ ज़रूर था मगर मैं किसी मज़हब पर अमल नहीं करती थी. मैं आपको सच बताऊंगी कि शराब पीना मेरे लिए कोई मसला नहीं था. जैसा चाहती मैं वो वैसा ही लिबास पहनती, कोई मसला था ही नहीं. बल्कि ये सब तो मेरे लिए नॉर्मल था. मुझे इसमें कोई ख़राबी नहीं लगती थी. ये मेरा नॉर्मल लाइफ स्टाइल था उस वक्त. तो मुसलमान होने से पहले मैं बस ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रही थी. आपने खराब लाइफ स्टाइल पहली बार कब सुना? क्या आपके जहन में कोई तासब था? हाँ, शायद मैं थोड़ी सी इस्लामोफोबिक थी. मैं सोचती थी कि तब इराक़ और दूसरी जगहों पर काफ़ी कुछ चल रहा था और शायद मैं अल्लाह अकबर के अल्फाज सुनकर ना खौफज़दा हो जाती थी. ये अल्फाज मुझे खौफज़दा कर देते थे और मैं ये समझती थी कि सारे मुसलमान मर्द बहुत सख्त होते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं और बस इस तरह की सोचें थी. और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी उम्र का जो मामला था वो हमेशा मेरे जहन में रहता था. मतलब बहुत से उल्टे ख़यालात थे. मैं ये सोचती थी कि मुसलमान औरतें जो हैं वो तो बहुत मज़लूम हैं, उन्हें हिजाब क्यों पहनाया जाता है, ये तो ठीक नहीं है. मेरे बहुत से एतराज़ात थे.
اسلام کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ اسلام کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کے متعلق میرے ان خیالات کے باوجود میں نے اسلام میں سب سے پہلے عورتوں پر ہی غور کرنا شروع کیا تھا. میں نے انٹرنیٹ پر بہت سے لیکچر سنے, میں نے بہت کچھ پڑھا. وہ دارالسلام کی ایک کتاب ہے اسلام کی عظیم عورتیں, بہت شاندار کتاب ہے. میرا خیال تھا کہ مسلمان عورتیں ہیں نا وہ بہت مظلوم ہیں, لیکن جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اصل میں معاشرہ ہی عورتوں پر ظلم کر رہا ہے. اسلام تو بہت ایڈوانسڈ مذہب ہے, در حقیقت یہ اتنا زیادہ ایڈوانسڈ ہے کہ شاید ہم ہی بطور معاشرہ ابھی تک اس تک پہنچ ہی نہیں سکے. اور انشاءاللہ یہ ایک بار پھر سے ابھرے گا, کیونکہ اس وقت جنسی شناخت اور خواہشات کے حوالے سے ہمیں جن بھی مسائل کا سامنا ہے, میرے خیال میں تو اسلام کے پاس ہی ان سب کا جواب ہے. اور شاید وہ وقت بھی آ چکا ہے کہ اب ہم اس میں دلچسپی لیں, کیونکہ اسلام عورتوں کو کئی طرح سے آزادی دیتا ہے. در حقیقت وہ عورتوں کو اس مقام پر رکھتا ہے. تو اگر معاشرہ یہ بات سمجھ لینا تو وہ میری طرح مان لے گا کہ سبحان اللہ, اسلام تو عورتوں کو بہت سے حقوق دیتا ہے. وہ حقوق جو اس ملک میں اور مسلمان ملکوں میں ہمارے پاس پہلے کبھی تھے ہی نہیں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ عورتوں کو عزت کیسے دی جائے. مثلا میں کہوں گی کہ ہمیں مہر کا دیا جانا اس کی ایک مثال ہے. پہلے تو عورت اپنی رقم مرد کو دیا کرتی تھی نا, اور اب مرد عورت کو مہر دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی جو بیٹی کی پیدائش پر اپسٹ ہو جایا کرتے تھے اور اتنے زیادہ کہ وہ اسے قتل ہی کر دیتے تھے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اگر تم بیٹیوں کی پرورش کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی, تم میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگے. سبحان اللہ. اور پھر چھوٹی سے چھوٹی بات, جیسے کہ عورت اگر آپ سے لڑ رہی ہے, بحث کر رہی ہے, جب غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ. انہوں نے یہی کیا, وہ خاموش ہو جاتے. یعنی عورتوں کو بھی جذبات ظاہر کرنے کا موقع دیا. سبحان اللہ. کون سا دین آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہے؟ میں ایسی بہت سی مثالیں دے سکتی ہوں, اگر شاید پھر آپ کی ریکارڈنگ کبھی ختم ہی نہ ہو. یعنی آپ اسلام میں عورتوں کی حیثیت سے متاثر ہوئیں, اور اس کے علاوہ بھی کسی چیز نے متاثر کیا؟ سچ یہ ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھی تو میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جہاں مجھے بہت زیادہ آزادی حاصل تھی. یعنی جب کسی کو اتنی زیادہ آزادی حاصل ہو, وہ باہر جاتی ہو, کلبنگ, ڈانسنگ, وہ شراب پیتی ہو, یہ لائف سٹائل ہو, تو ایسے میں نا پھر اسے ہمیشہ خوشی کے اگلے لمحے کی تلاش رہتی ہے, یا پھر وہ دوسرے شخص کی طرف سے نا عزت افزائی کے الفاظ سننا چاہتی ہے جو کہ اسے کہے کہ او واو بہت پیاری لگ رہی ہو, یا آئی لو یو. اور ایک لڑکی کی حیثیت سے نا وہ بس دوسروں ہی کی طرف دیکھتی ہے جو اسے اس طرح سے عزت دیں, جبکہ اسلام میں آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں عزت افزائی دوسروں کی طرف سے نہیں آتی. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہماری قبولیت سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اور جب آپ اللہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھ لیتے ہیں نا تو پھر عجیب اطمینان محسوس کرتے ہیں. آپ کو یہ الفاظ سننے کے لیے نا پھر کسی بھی مرد پر بھروسہ نہیں کرنا پڑتا, اور اگر وہ بھی آپ کو مل جائے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا, اور آپ اس طرح ساتھ ہو جاتے ہیں. اس طرح نہیں, اس طرح ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس نے مردوں اور عورتوں کو برابر مگر مختلف بنایا. یہ کتنی کمال کی بات ہے نا یہ. اور میں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں نا کہ عورت خود کو ڈھانپ کر رکھے, حجاب پہنے, تو اس لیے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے. لائک مجھ میں اچھا لگنے, خوبصورت لگنے کی خواہش ہو سکتی ہے, مگر اللہ نے مردوں کو مختلف بنایا ہے. وہ آپ کو دیکھ کر یہ سوچ سکتا ہے کہ او میں اس کے پاس جا سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, یا پھر یہ میں کہہ سکتا ہوں. لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ خود کو محفوظ بناؤ, خود کو ڈھانپ کر رکھو. مگر مرد میں خواہش ہمیشہ رہے گی. ہاں جب یہ تعلق حلال ہو جائے تو آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ غیر مطمئن رہتے ہیں. وہ کون سی بنیادی بات ہے جس نے آپ کو قائل کیا کہ اسلام ہی 100% سچ ہے؟ گرین لین مسجد جانے کے حوالے سے مجھے وہاں پہلی مرتبہ جانا یاد ہے, جب میں نے بہت ساری ایسی بہنوں کو دیکھا جو سر سے پیر تک سیاہ برقعے میں ڈھکی ہوئی تھیں. یہاں ہیری پوٹر کا ذکر کرنا تھوڑا فنی ہوگا, مگر وہاں مجھے ہیری پوٹر کا ایک سین یاد آ گیا جب ہاگورٹس میں وہ سب ایسے ہی لباس میں تھے. تو میرے ذہن میں پہلی چیز یہی آئی تھی, اور پھر میں نے سوچا واو, انہوں نے اپنی مرضی سے یہ لائف سٹائل چنا ہے. مطلب میں بھی اس طرح کا اعتماد محسوس کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں تو ابھی منی اسکرٹ میں گھومتی ہوں نا, لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس لباس میں سڑکوں پر چلنا کیسا لگتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ سب تو بہت ملنسار, بہت محبت کرنے والی, مہربان اور مددگار تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی دوسروں سے بات نہ کرنا نا اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. جیسے میں نے حجاب پہننے والی مسلمان عورتوں سے تو کبھی بات کی ہی نہیں تھی, بلکہ میں نے کسی بھی مسلمان عورت سے بات نہیں کی تھی. لہٰذا میرے لیے یہ پہلا موقع تھا. انہوں نے تو مسکرا کر میرا استقبال کیا, جبکہ ہم لوگوں میں تو اتنے تعصبات اور اتنے غلط خیالات ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ حجاب والی عورتیں تو مسکراتی نہیں ہیں.
اور یہی صحیح وہ بات ہے. عورتیں تھیں جو یہ غلط مسکرا بھی فہمی ہے رہی لوگوں کو. تھیں، ہنس بھی رہی تھیں، مذاق بھی کر رہی تھیں. اور میں نے سوچا کہ یہ تو نارمل ہے، یہ بھی انسان ہے. وہ سیاہ گاؤں میں حرکت کرتی کوئی پتلیاں نہیں ہیں، یہ انسان ہے اور کتنی عظیم عورتیں ہیں. آپ نے کلمہ کیسے پڑھا اور آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ میں نے اسی مسجد کے اپنے اگلے ہی وزٹ میں کلمہ پڑھ لیا تھا الحمدللہ. وہاں تقریباً 60 سے 70 لوگ تھے، اور اس وقت مجھ سے قریب ترین فرد جس نے مجھے کلمہ پڑھوایا تھا وہ اب بھی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے الحمدللہ. لہٰذا کلمہ پڑھنے کا تو تجربہ بہت شاندار تھا. ویسے مجھے خوف بھی محسوس ہوا تھا، لیکن اچھا احساس تھا، بہت ہی اچھا احساس. مجھے کلمہ پڑھنا، غسل کرنا سب یاد ہے، اور مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے میرا نیا جنم ہوا ہے. اور یہ نئی شروعات ہی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب گناہ دھو دیتا ہے، مگر جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کا ثواب باقی رہتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا احساس تھا، اور میں ایک مسلمان عورت کی شناخت اپنانے کے لیے تیار تھی. ہاں، اس کے بعد میں نے پڑھنا اور پھر بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ کے قبول اسلام پر آپ کی فیملی اور ارد گرد کے لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ وہ بہت بہت مشکل وقت تھا، مگر اس مشکل وقت کے ساتھ آسانی بھی تھی. ہاں، میں نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ انہوں نے مجھ سے تعلق بالکل ہی توڑ لیا تھا. لہٰذا میرے پاس سوائے اللہ کے کوئی نہیں تھا. اسلام قبول کر کے میری شادی بھی بہت مشکل کا شکار ہو گئی تھی. بچوں کی ماں ہونا خود ایک بہت بڑی مشکل ہے. اپنی فیملی کے بغیر میری زندگی کا ہر پہلو ہی مشکل تھا، کیونکہ میں ان سب کے بہت قریب تھی اور مجھے ان سب سے بہت محبت تھی. وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنا سر دیوار پر مار دوں، کیونکہ میں سو نہیں پاتی تھی. جب آپ اتنی اذیت میں ہوں تو دماغ سکون نہیں پاتا، اور دماغ میں بار بار خیالات کی بھرمار رہتی ہے. میں جس بھی چیز کی طرف دیکھتی تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ اور اپنی فیملی کی طرف میرا دھیان جاتا. اگر میں سپر مارکیٹ جاتی تو مجھے ویکینڈز پر اپنے ابو کے ساتھ سپر مارکیٹ جانا اور گروسری کی شاپنگ کرنا یاد آتا. اگر میں آسٹا میں کوئی گانا سنتی تو اس گانے پر اپنی بہن کے ساتھ ڈانس کرنا یاد آتا. اور اگر میں ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتی تو اپنے بھائی کے ساتھ اسے دیکھنا یاد آتا. اور جب میری شادی شدہ لائف میں کوئی مشکل آتی تو بھی میں دوڑ کر اپنی فیملی کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میں جا نہیں سکتی تھی. تو بس بے بسی سے باہر نکل کر میں کار میں بیٹھ جایا کرتی تھی. تو وہ بہت بہت زیادہ مشکل وقت تھا. اپنی فیملی کے بغیر جینا بہت مشکل ہے، تب بھی بہت مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے. لیکن مسلمان کی حیثیت سے ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اور ہم صحابہ کے قصوں سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور انہیں فیملی نے چھوڑ دیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو کہا تھا کہ دیکھیں میں مختلف زندگی گزاروں گا. ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ بھی انسان تھے اور ان میں احساسات تھے. اب مجھ میں ان کے خلاف کوئی بھی بکس نہیں ہے. میں بس آپ سے اتنا ہی کہوں گی کہ میری ماں اب بھی میری رول ماڈل ہیں. وہ اب بھی مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہیں، بالکل ایسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیر مسلم چچا سے محبت تھی. وہ اپنے چچا کے لیے روئے اور ان کے لیے سب کچھ کیا. میرے بھی اپنی ماں کے لیے وہی احساسات ہیں. وہ ایک شاندار عورت ہیں اور انہیں اس رویے کا حق ہے. میں نے ان کا دل توڑا ہے اور میں اپنی موت تک نہ اپنی ماں کا دل دکھانے کے لیے ان سے معافی مانگتی رہوں گی. لہٰذا میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں. مجھے ان سب سے محبت ہے اور میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ وہ لوگ بہت اچھے انسان ہیں. ہاں، مجھے پچھتاوا صرف یہ ہے کہ میری وجہ سے میرے والدین کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے خیال میں وہ وقت بھی آیا جب میں اسلام اور اپنے فیصلے کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی، اور شاید اس سب میں نے اپنی ماں سے بہت تیز آواز میں بات کی، اور شاید کسی وقت ان پر میں چیخی بھی تھی. مجھے پچھتاوا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی عزت سے پیش آؤ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں. کبھی میں سوچتی ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں مسلمان کیوں ہوں، کیونکہ کبھی کبھی آپ بہت سی آزمائشوں سے گزرتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ میرے دماغ میں ہمیشہ یہ سوچ رہتی تھی کہ جیسے میری فیملی میرے پاس ہے نا، وہ تقریباً مجھ سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر رہتے ہیں، اور پھر بھی میں اب تک کی زندگی کیوں گزار رہی ہوں جبکہ میں اتنی مشکل میں ہوں. میں اپنے بچوں کی مالی طور پر ہر لحاظ سے جدوجہد کر رہی ہوں، پھر بھی میں اور میرے خیال میں نا یہی بات مجھے ثابت قدم رکھتی ہے. کیونکہ مثال کے طور پر مجھے طلاق ہوئی، یہ بہت زیادہ مشکل اور خوفناک وقت تھا، اور اس وقت میں بالکل اکیلی تھی. اور بالکل سچ کہوں گی کہ میرے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں زندہ رہنا چاہتی بھی ہوں یا نہیں. بہت سارے مسائل تھے جن سے اس وقت میں اکیلے لڑ رہی تھی. اور اس وقت میں اپنی آنٹی سے ملنے گئی تھی. ویسے میں ارادہ کر کے نہیں گئی تھی، بس ایک اتفاق ہی تھا یہ. میں ان کی دہلیز پر کھڑی تھی اور 10 سال میں پہلی مرتبہ میرے خاندان کے کسی فرد نے مجھ سے محبت کا سلوک کیا تھا. وہ کمال کی عورت ہے. انہوں نے میرے لیے چائے بنائی، وہ میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، تم ٹھیک ہو؟ بالکل ایسے ہی کہا تھا، تم ٹھیک ہو؟
बड़ा मुश्किल टफ टाइम होता है यार ये। ऐसा हमेशा होता है। रिवर्स स्टोरी सुननी आसान है लेकिन उसके पीछे बड़ा कुछ फेस बहुत करना पड़ता कुछ। है। मेरे खानदान के किसी फर्द ने पहली मर्तबा मुझसे पूछा था तुम ठीक हो, और उन्होंने पूछा कि तुम आगे क्या करोगी, तुम्हारा कोई प्लान है? क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास बस मेरे 3 बच्चे थे, और खुदा की कसम मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं वहाँ बैठी और मैंने सोचा ओ खुदा क्या हो जाता अगर मैं अपना इस्लाम छुपा कर रखती, अपने इस्लाम को अपने दिल में ही रखती। लेकिन अगर मैं घर वापस आ जाऊँ तो, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती हैं और मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उनका घर छोड़कर नहीं आना चाहती थी, मैं उनके घर में रहना चाहती थी, मैं हर चीज़ छोड़ देना चाहती थी बस अपना दीन में। और मैंने सोचा मैं इसे छुपा सकती थी। मैं ऊपर की मंजिल पर नमाज पढ़ लेती जब कोई ना देख रहा होता मुझे। अच्छा, मैं घर वापस जाना चाहती थी। चोरी छुपे कदर नमाज अल्लाह पढ़ती मेरी थी। दादी चाहती जिन्होंने थी मुझे वो इन कि 10 मैं सालों अगर में नहीं छुपा देखा था, लेती बहुत अपना ज़्यादा दीन तो बुरी क्या ही थी। हो वो जाता। कमरे से बाहर आई ये और बात करीब ऊपर ही बता थी कि रही वो है, मुझे ऊपर देख कमरे में लेती। कर। मेरी आंटी ने मुझे कहा कि अच्छे फ़ौरन से चली सुनो। जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो बहुत बूढ़ी हैं और हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। बस उन्होंने मुझे घर से पिछले दरवाजे से बस निकल भागने को कहा और मुझे घर से निकलना पड़ा। कोई गुड बाय नहीं, कोई अलविदाई बात नहीं, और मैं जल्दी से घर से निकल गई और अपनी कार में बैठी। और मेरा पहला रिएक्शन ये था कि किसी को फ़ोन करूं, क्योंकि अब बस मैं घर पर रुकना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली में वापस जाना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। और पहला काम जो मैंने किया वो ये था कि मैंने अपनी इंतहाई नेक सीरत दोस्त को फ़ोन किया, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं चाहती थी कि वो मुझे दिलासा दे कि नहीं प्यारी दोस्त, सब ठीक है, इट्स ओके। फिर मैंने दूसरी दोस्त को फ़ोन किया क्योंकि उसकी रात खूबसूरत और मेरा कुरान सुनने का दिल चाह रहा था, लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। और फिर मैंने सोचा कि मैं कब तक ये करती रहूँगी, मैं कब तक अपनी मदद के लिए बस दूसरों पर भरोसा करूँगी, जबकि अल्लाह तो खुद कहता है आओ मेरी तरफ, मेरे पास आओ, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। आपका तो अपने अल्लाह से राब्ता डायरेक्ट है। और फिर मैं कार में बैठ गई और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, मैंने 3 कुल पढ़े और मैंने अल्लाह से इल्तिजा की मेरा दीन कायम रखना। मैं उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने गिड़गिड़ाई, मेरा दीन कायम रखना, बस मेरा दीन कायम रखना, मैं इसके लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार वाकई हूँ, बहादुर बस लड़की मुझे है ये। मुसलमान की मौत देना। मैंने ये दुआ की और मेरे ख्याल में ये एक और अहम तरीन लम्हा मेरी ज़िंदगी में आया था जब मैंने जाना कि हाँ मैं मुसलमान हूँ। क्योंकि शैतान आपके पास बहुत मर्तबा आएगा और इस्लाम के बारे में आपके दिल में वसवसे पैदा करेगा। क्या मैं मुसलमान हूँ? मैं किसके लिए मुसलमान हूँ? मैं क्यों मुसलमान हूँ? मुझे इस्लाम के मुताल्लिक कौन सी बात आखिर पसंद है? शैतान आपके पास उस वक्त आएगा जब आप बहुत कमज़ोर और बेबस होंगे। शैतान आपके पास आता है, लिहाजा दीन सीखने के वो तमाम 9-10 साल उस वक्त ढाल बनकर मेरे सामने आ गए थे। लिहाजा मैं बच्चों से भी बस यही एक बात कहती हूँ कि क्योंकि वो भी ना समझ है ना, वो इस्लाम की रूहानियत को महसूस ही नहीं कर सकते, वो भी बहुत छोटे हैं और उनकी नज़र में ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मैं उन्हें कहती हूँ कि इल्म सीखते रहो, क्योंकि आप नहीं जानते कि जिस लम्हे आप मुश्किल में घिरते हो तो जो कुछ आपने सीखा होता है ना, चाहे सीखने का मकसद जाने बगैर ही सीखा हो, वो आपकी मदद के लिए आता है और मुश्किल वक्त में आप और आपकी ज़िंदगी को बचाता है। तो जब आपकी अम्मी कहें ना कि मदरसे जाओ, जब आपकी अम्मी आपसे कहें चलो अपनी इस्लामिक स्टडीज़ का सबक लेने जाओ, तो जाया करो। 9 मुस्लिमों को भी मैं यही कहूँगी कि इल्म सीखते रहें। आप बस इसलिए मुसलमान नहीं हैं कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, नहीं, जाएं और इल्म सीखें, दीन पढ़ें, मेहनत से सीखें और इसे रोज़ाना पढ़ते रहें, चाहे थोड़ा ही से। क्योंकि जब आप पर कोई मुश्किल आएगी तो शैतान आपके पास आएगा और आपका ईमान छीनने की कोशिश करेगा। उस वक्त अचानक ना आपकी तमाम सीखी हुई जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपके जहन में आ जाएंगी और आपको फिर बचा भी लेंगी, जैसे मुझे उस दिन बचा लिया। मैं आपके सामने और मिसालें भी दे सकती हूँ और वाकई कैमरे के सामने मैं आपसे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ऐसे दिन इनकी भी यार। आए जब मैं खुद को वसीयत देना चाहती थी। मतलब मुझे याद है कि मैं बाथरूम में अपना चेहरा देख रही थी और मुझे इससे इस कदर नफरत महसूस हुई कि मैं अपना चेहरा नोच लेना चाहती थी। और बदतरीन चीज़ ये कि ऐसी कैफियत बाथरूम में हुई थी जहाँ पे आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी नहीं पढ़ सकते। जब आप बेबस होना तो उस वक्त कभी भी बाथरूम ना जाएं। खैर बहरहाल फिर मेरे जहन में ना एक आवाज़ गूंजी कि खिड़की से बाहर देखो। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो आसमान नज़र आया। मैं बस तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और अपने दरवाजे खोलकर मैं गार्डन में चली गई। मैंने आसमान की तरफ देखा, ऊपर आसमानों में देखा, क्योंकि मुझे कुरान की आयत याद है, शायद ये कुरान में है या शायद हदीस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि ईमान वालों को चाहिए कि वो आसमान को देखें जो उनके लिए एक निशानी है। और बस मैं अपने घुटनों पर बैठ गई और अल्लाह से इल्तिजा की, या अल्लाह मुझे दीन पर कायम रखना। इसी में आज़ादी है, इसी में इत्मीनान है, जिसमें हमें किसी भी इंसान पर भरोसा करना ही नहीं पड़ता। आपको किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं रहती।
آپ کو اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بس میں نے یہی کیا، لہٰذا میں نے خود کو اذیت نہیں دی کیونکہ میرے پاس اللہ ہے۔ تو آپ کی 14 سالہ مسلمان زندگی کے لمحات میں وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو اپنی فیملی کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوئی مگر وہ لوگ آپ کے پاس نہیں تھے؟ جب شادی میں مشکلات پیش آئی تھی تب مجھے اپنے والد کی ضرورت تھی، مجھے یہ تحفظ چاہیے تھا، مجھے ان کے تحفظ کی ضرورت تھی۔ ہر عورت کو کم سے کم ایک بھائی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے مجھے اس وقت اپنے بھائی کی ضرورت تھی، تب مجھے ان لوگوں کی سب سے زیادہ کمی محسوس ہوئی تھی، اور اپنی زندگی کے ہر موقع پر ایک محرم کے تحفظ اور سیکیورٹی کی کمی۔ ہم یہ باتیں سنتے ہیں نا کہ اے عورتوں ہمیں مردوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کم آن، آپ کو یقیناً ضرورت ہے۔ جب آپ کی زندگی سے مرد نکل جاتے ہیں نا تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اپنی زندگی میں مرد کی ضرورت ہے۔ اور پھر میری امی، میں نے انہیں اس وقت بہت مس کیا تھا جب میرے بچے ہونے والے تھے، جب میں نے جاب شروع کی تو انہیں اس وقت بھی میں نے بہت مس کیا تھا، کیونکہ جو میری امی ہیں وہ ایک بہت ہی مضبوط عورت ہیں، میں ان سے سیکھنا چاہتی تھی، مگر ہاں الحمدللہ میرے پاس بہت سی خوبصورت یادیں ہیں، اور میں نے اپنی امی کے ساتھ بہت سا وقت گزارا ہے، اور انہیں ایسی مضبوط عورت بنتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اپنے سامنے، تو الحمدللہ میرے پاس اب بھی ان کی جو سکھائی ہوئی باتیں ہیں وہ موجود ہیں۔ میں اب بھی اپنے والدین کی باتوں پر بہت زیادہ عمل کرتی ہوں، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے تو پھر کیوں نہ کروں۔ اور میرے خیال میں ہر نو مسلم کے لیے نا یہ اعتراف کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنی فیملی سے محبت کر سکتے ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے محبت کی تھی، اور میں بھی اپنے والدین سے کہوں گی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، میں اب بھی آپ کا حصہ ہوں، مجھ میں آپ ہی کا خون دوڑ رہا ہے۔ صحیح بات ہے، سکھائی ہوئی باتیں مجھ میں آپ پیرنٹس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ویسے نہیں چھوڑا، ایسا کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ آپ میرے رول ماڈلز ہیں، آپ میرا سب کچھ ہیں، اور میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے سب کچھ کروں گی، آپ سے واپس مل جانے کے لیے۔ ہاں بس ایک چیز نہیں کر سکتی کہ آپ کو اللہ سے زیادہ اہمیت نہیں دے سکتی۔ تو کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا جب آپ کو محسوس ہوا ہو کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی بہت سی مشکلات بتائی ہیں، مگر پلیز مجھے وہ رحمتیں بھی بتانے دیں جو اللہ نے مجھ پر نچھاور کی ہیں، الحمدللہ۔ میں آپ کو ایسے 2 لمحات بتاؤں گی۔ ایک وقت تھا جب میں واقعی میں بہت مشکل میں تھی، انفیکٹ ایسے بہت سے موقع آئے ہیں جب میں بہت مشکل میں گھری ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ کسی نے مجھے کہا کہ دیکھو جب تم کسی مشکل میں ہو تو اپنے بچوں کے پاس جاؤ جب وہ سو رہے ہوں اور انہیں سوتا ہوا دیکھو۔ میں نے ایسے ہی کیا، وہ بھی ایسے ہی ایک مشکل وقت تھا جب میں زندگی سے ہار ماننے کو تیار تھی، بس مجھے خود سے نفرت ہو گئی تھی اور میں یہی سمجھتی تھی کہ میں لوگوں پر بوجھ بن گئی ہوں۔ خیر پہلے میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی، اس وقت وہ تقریباً 11 سال کی تھی، مگر جب سو رہی ہوتی تو میری 5 سال کی معصوم بیٹی لگتی تھی وہ۔ سبحان اللہ، میری بیٹی، یہ میری بیٹی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیٹی مجھے دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے میرے ذریعے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور پھر میں اپنے بیٹوں کے کمرے میں گئی، وہ بہت گہری نیند سو رہے تھے، اور پھر مجھے نا سورہ ملک کی وہ آیت یاد آئی، مفہوم جس کا یہ ہے کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اور میں نے سوچا کہ آخر میں کیسے شکوہ کر سکتی ہوں، میں کیسے خود سے نفرت کر سکتی ہوں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنی رحمتیں، 3 بچے دیے۔ اور اس لمحے میں نے خود کو اللہ سے بہت قریب پایا تھا، کیونکہ میں نے اسے پہچانا، میں نے اس کا شکر ادا کیا اور خود کو اس کے بہت قریب محسوس کیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ ان کے کردار نے، ہمیشہ ان کے کردار نے، اور سب سے پہلے تو عورتوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک، کہ آپ نے اس شخص سے بات کرنا پسند ہی نہیں کی جو اپنی بیٹی کو پیار نہیں کرتا، اور پھر اپنی بیویوں کے جذبات اور احساسات کا وہ کتنا احترام کرتے تھے، اور ایسے وقت میں بہترین رویہ بھی اپناتے تھے۔ اور پھر وہ ایک واقعہ جہاں پہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈنر پر انوائٹ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا عائشہ کو بھی دعوت دی ہے، تو اس نے کہا نہیں، تو آپ نے بھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان کی ہر بات، ان کی شرافت، اپنی بیویوں کے درمیان برابر کا سلوک، گھر میں ان کی نرم مزاجی، اور پھر میدان جنگ میں ان کی طاقت، ہر چیز نے ہی متاثر کیا۔ طائف میں جب وہ مدد مانگنے گئے تو وہاں ان پر ظلم کا ہونا، پھر بھی دیکھیں انہوں نے ساری لائف ہی سیکھنے وہ روئے بھی ہیں۔ آج کے مرد سمجھتے ہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہماری انا کا مسئلہ ہے، نہیں، وہ روئے بھی ہیں۔ اور ہم جنس کے متعلق بات کرتے ہیں، مرد کی حیثیت، عورت کی حیثیت، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ ویسے آج کل میں یاسر قاضی کی لکھی ہوئی ان کی سیرت پڑھ رہی ہوں، اور ہر پیراگراف سے مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، الحمدللہ۔ بہت ہی شاندار کتاب ہے، ماشاءاللہ، میں ہر ایک کو یہ پڑھنے کا کہتی ہوں۔
اور اس میں ان کون سی کی کتاب وفات ہے تک ہر چیز گائز موجود ہے۔ مینشن کرنا اور کامنٹ میں وہ اس میں کتاب کا حضرت نام. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر درد کی شکایت کا بھی واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے سر درد کی شکایت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے اور میرا دم نکل رہا ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے ہر مشکل سہی تاکہ ہم اچھے مسلمان بنیں اور جنت میں جا سکیں۔ وہ اپنی فیملی، اپنے مال کے حوالے سے ہر آزمائش سے گزرے، کس لیے؟ ہمارے لیے۔ اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کا کیا مقصد تھا اور اسلام کے بعد کیا ہے؟ خدایا میرا مقصد گھر واپس جانا ہے، باخدا میں گھر جانا چاہتی ہوں، گھر، مجھے بس گھر جانا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے میری فیملی لوٹا دے، یہی میرا مقصد ہے۔ لوٹائیں گے، اللہ ضرور لوٹائیں گے. مجھے میری فیملی واپس دے دیں۔ یہ بات ہے، ماں باپ سے دور تھوڑی رہنا بڑا سی مشکل زندگی ہے. ہے۔ میں ہر وقت نا خود کو یہی سمجھاتی ہوں کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس ذرا سی زندگی ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، میں بس گھر جانا چاہتی ہوں۔ آخر میں آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جن کے دل اسلام کے قریب آ رہے ہیں مگر اپنے رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کے رد عمل سے خوفزدہ ہیں؟ اپنا اصل مقصد ذہن میں رکھیں۔ آپ کا اصل مقصد ہے، دیکھیں، چاہے آپ میں ایک ذرہ ایمان ہو نا، چاہے آپ میں ایمان کا ذرا سا ہی احساس ہو، آپ کا اصل مقصد جنت میں پہنچنا ہے۔ اگر آپ واقعی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے تو میں کہوں گی کہ سب سے پہلے آپ علم حاصل کریں۔ یہ جو آپ کا ذرہ برابر ایمان ہے نا، آپ اس پر جمے رہیں اور علم سیکھتے رہیں۔ شیطان کو اپنے پاس نہ آنے دیں کہ کہیں وہ اتنا سا ایمان بھی نہ لے جائے، کیونکہ شروع میں نا وہ اس کی سخت کوشش کرے گا۔ شیطان آپ کے پاس بھرپور انداز میں آئے گا اور آپ کو دوبارہ کافر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے سیکھیں، خود کو علم دیں، اپنے مقاصد طے کریں، اپنے ذہن میں اپنا ٹارگٹ رکھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ذہن میں یہ خیالات آتے تھے، میرے دماغ میں یہ باتیں چلتی تھی، ایک منفی آواز تھی اور پھر ایک اچھی آواز ابھرتی تھی۔ کبھی کبھی آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ بلند آواز سے کہنا پڑتا ہے، اے اللہ مجھے تیری ضرورت ہے، مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ اگر میں ان سوالات کے بارے میں سوچوں کہ مجھے اپنی فیملی کے ریاکشن کے باعث ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، تو آپ یہ سوچ لیا کریں کہ آپ اکیلے دنیا سے جائیں گے۔ جب آپ کو قیامت میں کھڑا کیا جائے گا تو آپ کی فیملی آپ کی مدد نہیں کرے گی۔ اگر آپ ابھی قیامت کے دن پر ایمان لانے کے درجے پر نہیں پہنچے، کیونکہ کچھ لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں نا، تو یہ سوچ لیا کریں کہ اس دنیا میں مجھے اپنی فیملی سے کیا فائدہ مل رہا ہے اور مجھے روحانیت سے، خدا پر ایمان لانے سے کیا فائدہ مل رہا ہے۔ تو اس مرحلے پر میں یہی کہوں گی کہ سب سے اہم چیز ہے علم سیکھنا۔ بس علم حاصل کرتے رہیں، کیونکہ یہ آپ کو منزل تک پہنچا دے گا۔ اور اپنے دل میں سچی تڑپ رکھیں کہ آپ وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ میری طرف قدم بڑھاؤ، رکے نہ رہو۔ تو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ دین میں ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہونے کا سوچ رہے ہیں تو ایک اور قدم آگے بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ تو گائز کافی انٹرسٹنگ ان کی اور ایموشنل مطلب تھی یہ ویڈیو، ریورس اسٹوری کافی ان کی مطلب انٹرسٹنگ تھی، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ فیس کیا اس ساری جرنی میں۔ کافی ٹف لائف تھی ان کی، اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنا، پھر آفٹر دیٹ وہ کنونس ہوئے نہیں۔ جب ان کو پتہ لگا کہ ہماری لڑکی اسلام دھرم ایکسیپٹ کر چکی ہے یا ریورٹ ہو چکی ہے تو ان کو شوق لگا۔ ایک ہوتا ہی ہے، وہی میں نے ویڈیو کے دوران بھی یہ بولا تھا کہ ریورٹ سٹوریز جتنی سننے میں آسان لگتی ہے نا، ان کی جرنی بہت مشکل ہوتی ہے، اس کے پیچھے انہوں نے کیا کیا فیس کیا ہوتا ہے وہ بہت سننا مشکل ہے۔ اگر آپ امیجن کرو تو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو میں وہی بول رہا ہوں، یہ بہادر لوگ ہیں۔ جتنے بھی لوگ نان مسلم سے مسلم بنے ہیں نا، وہ بہت ہی بہادر لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نہ اپنے پیرنٹس کی پرواہ کی، نہ انہوں نے سوسائٹی کی پرواہ کی۔ ہمیں سوسائٹی کیا بولے گی اگر ہم اسلام میں چلے جائیں گے، لوگ کیا بولیں گے، مطلب ان کے فرینڈس کیا بولیں گے۔ یہ ان سب چیزوں کو نا ایک سائڈ میں رکھنا پڑتا ہے اور اپنے ایمان کو پکا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ تو جیسے کہ یہ لڑکی تھی سکھ انہوں نے لڑکی، اپنے ممی کو بھی چھوڑ دیا، پاپا کو بھی چھوڑ دیا، بھائی بہن سب کو چھوڑ دیا۔ کافی سال بعد ان کو اپنی آنٹی سے ملی، آنٹی سے ملی۔ یہ ودیش میں رہتی تھی نا لڑکی شاید، ہاں، اور یہ سکھ فیملی سے۔ سکھ، ہاں سکھ، دیکھو سکھ فیملی بھی کٹر سکھ ہوتے ہیں، جو سکھ ہیں بہت کم
किसी दूसरे मजहब में जाते हैं, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि जो बंदा जाता है तो सोचो उसने कितना ईमान अपना पक्का किया होगा, उसने मतलब कितनी नॉलेज ली होगी हाँ, पहले तो इस्लाम की, पहले, हाँ। फिर उसके बाद वो अपना ईमान पक्का किया होगा, फिर वो कन्वर्ट हुआ जैसे होगा। वो परम थे, परम जैसे परम ने इस्लाम, वो भी सिख फैमिली से ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी ये इनसे सीखने को ये मिलता है हमें कि देखो इनसे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि अल्लाह ने जिसको चाहना है ना, अल्लाह जिसको चाहता है कि ये मेरे को फॉलो करे, सच्चा ईमान फॉलो करे, मेरे ये दीन पे मुस्लिम चले, धर्म में आ अपना जाए, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी मुश्किलें खड़ी कर लो, चाहे पेरेंट्स के थ्रू, चाहे सोसाइटी के थ्रू, चाहे कुछ भी, वो बंदा जाएगा ही जाएगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर अल्लाह नहीं चाहता कि अभी ये ईमान का कच्चा है या मेरे अभी लायक नहीं है इस मजहब में आने लायक, तो चाहे आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो उस बंदे को इस्लाम में लाने की, तो वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मर्जी इंसान की नहीं चलती, मर्जी अल्लाह की ही चलती है। जब तक वो ना चाहे तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। बिल्कुल, वो कायनात का मालिक है, उसको पता है कौन सी जगह कौन से टाइम में किसको मुझे इस जगह पे लेके आना है। तो इंसान तो सोचता है ना कि मैंने किसी को बोल दिया, मैंने आपको वो दिया इनविटेशन की, चलो आप भी इस्लाम से एक्सेप्ट कर लो, जैसे हमें भी कई लोग बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला है, जब अल्लाह की मर्जी होगी तभी होंगी चीजें। ये चीजें हमें पहले, जैसे उस लड़की ने बोला ना कि पहले अपने इल्म में इजाफा करो। आपका इल्म अगर तगड़ा हो गया ना, जैसे हम लोग इस्लाम की नॉलेज ले रहे हैं, तो यही बाकी मतलब क्रिएटर्स की जाए जितने भी लोग हैं उनकी भी बात है, अगर आपका इल्म पक्का हो गया ना तो आपको अंदर से आवाज आएगी, फिर आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे, हम अट्रैक्ट हो जाओगे ऑटोमेटिकली कि हमें इस्लाम कबूल करना है। किसी भी मजहब की बात कर रहा हूं मैं, कि कोई भी बंदा अगर नॉन मुस्लिम से मुस्लिम बनना चाहता है या किसी और दूसरे धर्म से किसी और दूसरे धर्म में जाना चाहता है, तो वो भाई उसकी अपनी मर्जी नहीं होती, वो परवरदिगार, वो अल्लाह ही चाहता है कि वो मेरे यहाँ आए, वो मेरे को एक्सेप्ट करे। तो वो लोगों को मैं ये चीज को गलत मानता हूँ कि जो बंदा जबरदस्ती किसी को बोलता है, ये अल्लाह भी नाराज होगा आपसे कि जो बंदा जबरदस्ती किसी को बोलेगा। बिल्कुल, ये मैंने नोटिस किया है कि जितने भी लोग रिवर्ट हुए हैं ना इस्लाम में, उनके मतलब जो आइडल रहे हैं जिनसे उन्होंने सीखा वो नबी पाक ही है। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी ये बोलने वाला था कि नबी पाक से ही उन्होंने बेसिकली सीखा, और जैसे हम लोग इंस्पायर किस चीज से हो रहे हैं, बिल्कुल नबी पाक से, नबी पाक की नॉलेज लेना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ। सबसे पहले जब हमने रिएक्शन वीडियोस करनी स्टार्ट की थी तो हम किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर हुए थे, वो नबी पाक ही थे। जब हमने उनके बारे में सुनना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो भाई उनसे बड़ा तो आइडल ही नहीं है दुनिया में कोई। तो ऐसे ये लोग हैं, ये भी अपना आइडल उनको ही मानते हैं कि उनके जरिए ही, उनको पढ़ के, उनको सुन के और ऐसी किताबों को पढ़ के ही हमें लगा कि नहीं भाई अब हमें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। तो बड़ी लंबी जर्नी होती है, इतने शॉर्ट डिस्टेंस, जितने शॉर्ट में इन्होंने बता दी इतनी शॉर्ट इनकी जर्नी नहीं होगी, इनकी जर्नी बहुत लंबी और बहुत दुखदाई है। तो जो बंदा अगर सपोज करो इस्लाम में आना भी चाहता है ना, तो ये सपोज करो वो कम से कम 5-10 साल से आना चाह रहा होगा, तो अल्लाह उसको थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा होगा। एकदम से कोई भी नहीं आता, तो ये अपने आप ही होगा एक ना एक दिन, कोई भी चाहे मतलब इस्लाम एक्सेप्ट करना। बाकी इस्लाम मजहब बहुत अच्छा है गाइस, नो डाउट। इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है लोगों को, जो इन रिएक्शन वीडियो से लोगों की दूर हो रही हैं। बिल्कुल। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।